بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه رواه أحمد والنسائی والدارمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالی، پھر اس کے دائیں اور بائیں جانب اور بہت سے خطوط کھینچے اور فرمایا ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا اسی کی پیروی کرو۔ اس روایت کو امام احمد، امام نسائی اور امام دارمی علیہم الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ روایت کے ذریعے سے امت کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، اور مثال کے ذریعے سے آپ نے سمجھایا۔ ایک لمبا خط کھینچ دیا، فرمایا یہ راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس سیدھے راستے کی دائیں جانب اور بائیں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، فرمایا کہ یہ راستے ہیں شیطان کے راستے، ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ان برائی والے راستوں کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ تم میرے سیدھے راستے کی پیروی کرو، بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر اگر دائیں اور بائیں جانب والے راستوں پر چلو گے تو ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تمہیں اچک لے گا اور پھر جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو یہ ایک عظیم مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ راستہ سیدھا وہ صرف ایک ہی راستہ ہے۔ مستقیم کے معنی آتے ہیں بالکل سیدھا، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو۔ تو سیدھا راستہ وہ ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ دائیں اور بائیں جانب جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں وہ سیدھے راستے سے کٹے ہوئے راستے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدھے راستے کے علاوہ صرف ایک خط نہیں کھینچا بلکہ دائیں اور بائیں جانب بہت سی لکیریں کھینچی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا اور صراط مستقیم صرف ایک ہے، اور گمراہی کے راستے، شیطان والے راستے ایک نہیں بے شمار ہیں جو انسان کو راہ راست سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب دنیا میں اگر دیکھا جائے ہر آدمی ایک راستے پر ہے، ایک طریقے پر ہے، لیکن کسی بھی راستے کو اپنائے اسلام کے علاوہ وہ تمام کے تمام راستے شیطان والے راستے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین انسان اختیار کرے گا تو اس کی جانب سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس صراط مستقیم، دین اسلام اور قرآن و سنت کا راستہ یہی راستہ ہے جو انسان کو ہدایت پر بھی رکھتا ہے اور جنت تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی طریقہ اپنا لیا جائے، کسی بھی راستے کو انسان اختیار کر لے، وہ بارگاہ الہی میں مردود ہوگا، نامقبول ہوگا۔
اور اس راستے پر چلنے کی وجہ سے انسان شیطان کے حربے میں اور شیطان کے مکر و فریب میں آ جائے گا اور پھر انسان جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خط کھینچ کر فرما دیا کہ بس اسی سیدھے راستے پر چلنا ہے، دائیں اور بائیں جانب اگر متوجہ ہوگے تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه في شرح السنة، وقال النووي في أربعينه هذا حديث صحيح رویناہ فی کتاب الحجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر کے آیا ہوں۔ جب تک انسان کی خواہشات رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہوں گی، اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ کامل مسلمان بننے کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو دین رسول اللہ لے کر کے آئے ہیں آدمی اسی راستے پر رہے اور اسی دین پر چلتا رہے اور تمام خواہشات کو اسی دین کے تابع کر دے۔ اب انسانی جو خواہشات ہیں، ان خواہشات کے ذریعے سے انسان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ انسان کی خواہش وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اب انسان اگر اسی خواہش پر چلتا ہے تو سمجھ لو اس انسان کا دین، اس کا ایمان، اس کا اسلام مکمل نہیں، ادھورا ہے۔ اور خواہشات کو چھوڑ کر رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرے تو سمجھ لیا جائے اس آدمی کا ایمان مکمل ہے۔ تو ہر آدمی اپنے ایمان کو جانچ سکتا ہے، اپنے ایمان کو پرکھ سکتا ہے، اور کسوٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو بیان فرمائی ہے۔ اب ایک انسان کا دل چاہتا ہے چوری کرنے کا، لیکن وہ چوری کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ دین میں منع کیا گیا ہے، تو سمجھ لو اس آدمی کا دین کامل ہے۔ ایک آدمی کا دل چاہ رہا ہے حرام مال استعمال کرنے کا، شراب استعمال کرنے کا، لیکن اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، سمجھ لو اس آدمی کا دین کامل ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کا دل چاہ رہا ہے جوا کے لیے، لیکن وہ جوا اس لیے نہیں کھیلتا کہ دین میں منع کیا گیا ہے، یہ آدمی کامل مومن ہے۔ لیکن دین کو بالائے طاق رکھ کر اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرے تو سمجھ لو یہ انسان کامل مومن نہیں ہے۔ دل میں آیا شراب استعمال کرنی چاہیے تو شراب استعمال کر لی، دل میں آیا زنا کے لیے تو زنا کر بیٹھا، دل میں آیا چوری کے خیالات ہو چوری کر بیٹھا، دل میں آیا کسی کی زمین دبانے کا تو زمین دبا لی گئی، دل میں آیا کسی پر ظلم کرنے کا تو ظلم کر بیٹھا، تو ایسا انسان مومن کامل نہیں ہے۔ تو ہر خواہش انسان کے دل میں جو ابھرتی ہے، اگر اس خواہش کو دین کے تابع بنا کر آدمی چلے گا تو اس کا ایمان کامل ہوگا، اور اگر دین کو مغلوب کر دے اور خواہش دین پر غالب آ جائے تو سمجھ لو آدمی کے دل میں کامل مومن نہیں ہے اور کامل ایمان اس کا مکمل نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر کے آیا ہوں۔ اسی لیے اپنی ہر خواہشات انسان کے دل میں اٹھیں گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جائز خواہشات کیا ہیں اور ناجائز کیا ہیں۔ اگر جائز ہیں، آپ کا سیب کھانے کو دل چاہا، اپنے حلال پیسے سے آپ خریدیں اور استعمال کریں۔ آپ کا دل مٹھائی کے لیے چاہا، اپنے حلال پیسے سے خریدیں اور استعمال کریں۔ کوئی بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اسی طرح اگر دل میں داعیہ پیدا ہوا ہے ناجائز کا تو اسے بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے دین پر عمل کیا جائے، اور دین کے خلاف ہونے کی وجہ سے اپنی اس ناجائز خواہش کو آدمی دبا ڈالے، یہ انسان کے کامل ایمان کی علامت اور نشانی ہے،
اور یہ انسان کی نشانی ہے کہ یہ آدمی کامل مومن ہے۔ اس روایت کو شرح السنہ میں نقل کیا ہے، اور امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فی اربعین ہی ھذا حدیث صحیح، اپنے اربعین کے اندر اسے نقل فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ہم نے اس روایت کو کتاب الحجہ میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، یعنی اعلیٰ درجے کی روایت ہے۔ بہرحال اس روایت میں آدمی کو اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے سے روکا گیا ہے، ہر خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ خواہش اگر جائز ہے جائز طریقے سے اسے پورا کیا جائے گا، ناجائز خواہش کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا، اور جائز خواہشات کو ناجائز کام کے ذریعے سے یا ناجائز چیزوں کے ذریعے سے بھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو خواہش بھی جائز ہونی چاہیے، اور پھر اسے کے پورا کرنے کے اسباب بھی جائز ہونے چاہیے۔ اگر ناجائز استعمال آدمی کرے گا تو پھر یہ علامت اور نشانی ہے اس آدمی کے ایمان مکمل نہ ہونے کی، کامل مومن نہ ہونے کی۔ تو ہر آدمی کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب آدمی کی خواہشات رسول اللہ کے لائے ہوئے دین اسلام کے مطابق ہوں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت